اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی قال سبحانہ و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ولادت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا جس کے لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مخصوص 8ویں امام کی فضیلت میں نازل ہوئی، جس میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے تمام ائمہ طاہرین اہل بیت کی فضیلت میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن اللہ کا کلام۔ غیر اثناعشری نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 300 سے زیادہ آیتیں جو مخصوص فضائل مولا علی پر نازل ہوئی، اور 250 سے زیادہ آیتیں غیر اثناعشری نے لکھی جو فضائل اہل بیت پر نازل ہوئی، اور ہمارے علماء کرام نے عارفین نے لکھا 1000 سے زیادہ آیتیں جو مخصوص فضائل مولا علی پر نازل ہوئی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے فضائل محمد و آل محمد کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا، علماء عارفین نے لکھا کہ یہ آیت مخصوص 8ویں امام کی فضیلت میں نازل ہوئی کہ اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ دیکھیے اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ میری اطاعت کرو، اور جب رسول کی اطاعت کا وقت آیا تو کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، ڈائریکٹ کہہ دیا۔ مگر ائمہ طاہرین کی اطاعت کے لیے اللہ نے لفظ اولی الامر کا استعمال کیا۔ اللہ کہہ سکتا تھا ائمہ طاہرین کی اطاعت کرو، مگر اللہ نے اولی الامر کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں اللہ نے اولی الامر کا استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا لوگ بعد رسول جھوٹی امامت کا دعویٰ کریں گے، خلافت کا دعویٰ کریں گے، مگر اولی الامر کی صفت کہاں سے لائیں گے؟ جو صفت صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، جو وارث رسول میں پائی جاتی ہے، جو حقیقت میں نائب رسول میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا قرآن پر اقتدار ہو، اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کا شے اور لا شے پر اقتدار ہو، اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوتی ہے، اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر کی کنیز بھی ہو تو آیتوں سے کلام کرتی ہے۔ ہم اولی الامر اسے نہیں مانتے جس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو کہہ دے ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، بلکہ اولی الامر ہم انہیں مانتے ہیں جس کے کنیز بھی ہو، بی بی فضا تو آیتوں سے کلام کرتی ہے۔ ہم ان ائمہ طاہرین کے ماننے والے ہیں کہ جب تک ہمارا پہلا امام کوئی عمل نہ کرے آیت نہیں آ سکتی، جب تک آخر نہ آ جائے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو اب امام رضا نے بتلایا کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جس کا شے اور لا شے پر اقتدار ہو۔ مامون کے دربار میں جب جادوگروں نے بدتمیزی کی تو امام نے تصویر سے کہا کہ شیر ہو جا، حقیقت میں وہ شیر ہوا اور سارے جادوگروں کو نگل گیا۔ اب مامون نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ اپنے شیر سے کہیے کہ جادوگروں کو اگل دے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے معجزوں کا وارث ہوتا ہے۔ 8ویں امام نے کہا اگر عصائے موسیٰ نے اگر سانپوں کو اگلا ہوتا تو میں بھی اپنے شیر کو حکم دیتا کہ یہ جادوگروں کو اگل دے۔ تو اولی الامر وہ ہوتا ہے کہ جو وارث رسول ہوتا ہے، جس کے پاس سے رسول کی خوشبو آتی ہے۔ ایک بات بتلاؤں کہ مامون کے دربار میں ایک شخص آیا جس نے آ کر کہا کہ میرے پاس رسول اکرم کے 7 بال موجود ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ آج بھی دیکھیے کئی مقامات پر رسول کے بال بتلائے جاتے ہیں، خصوصاً میلاد کے موقع پر
کئی مقامات پر اخباروں میں آتا ہے کہ یہاں پر رسول کے بال دکھائے جا رہے ہیں، لوگ دور دور سے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، دیکھیں وہ بھی ان کے بال مبارک کو بھی دیکھنا شفا ہے، حقیقت میں ثواب ہے، مگر یہ ہے کہ صرف بال کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، آل کو بھی ماننا ضروری ہے، صرف بال کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، آل کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس شخص نے آ کر کہا کہ میرے پاس رسول اکرم کے 7 بال ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں، مامون کے دربار میں لوگ پریشان ہو گئے، اب اس کی تصدیق کیسے ہوگی کہ حقیقت میں رسول کے بال ہے یا کسی اور کے بال ہے؟ اب 8ویں امام کو بلایا گیا تو 8ویں امام نے 4 بالوں کو الگ کیا، 3 بالوں کو الگ کیا اور کہا کہ 4 بال میرے جد رسول اکرم کے ہے اور یہ 3 بال کسی اور کے ہے۔ تو پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ کئی دلیل دے سکتا ہوں، تم اگر چاہو تو یہ 4 بال جو میں نے کہے کہ رسول اکرم کے ہے، ان بالوں کی خوشبو سونگھ لو اور میرے بالوں کی خوشبو سونگھ لو، ایک ہی خوشبو آئے گی۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی گئی تو امام نے اس میں وہ 7 بال ڈال دیے، جیسے ہی 7 بال ڈالے ہیں تو آگ نے ان 3 بالوں کو جلا دیا جو کسی اور کے تھے، اور 4 بال نہیں جلے جو رسول اکرم کے تھے۔ اب امام نے ان 4 بالوں کو آگ میں سے نکال کر اپنے 3 بال اس میں ملا کر جب آگ میں ڈالا تو وہ آگ بجھ گئی۔ یعنی دیکھیے جب رسول کے بال پڑے کسی اور کے پڑے تو وہ کسی اور کے بال جل گئے مگر رسول کے بال جلے نہیں، مگر جب 8ویں امام نے اپنے بال ملائے تو آگ بجھ گئی۔ یعنی بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع المذنبین ہیں، مگر جوہر شفاعت اس وقت نازل ہوگا جب وہ امامت سے مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے 8ویں امام کا آج بھی فیض و کرم ہوتا ہے کہ جو ان کے روضے پر جاتا ہے وہ شفا پاتا ہے، جو امام ضامن بازو پر باندھتا ہے ان کے نام سے وہ برابر بلائیوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ امام کے دور سے سلسلہ چلا کہ امام ضامن کا جو بازو پر باندھی جاتی ہے، یہ امام جب خراسان پہنچے تھے، امام کو جب خراسان بلایا گیا تھا، امام خراسان پہنچے تو وہاں پر ان کے چاہنے والوں نے ان کے نام سے ایک سکہ جاری کیا تھا، ان کے چاہنے والوں نے، جس پر امام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کر وہ سکہ لے کر جاتے تھے، وہ اپنے پاس رکھتے تھے، امام کا نام تھا تو لوگوں کو کاروبار میں برکت ہوتی تھی، اس مقام پر رکھتے تھے جہاں پر وہ لوگ پیسہ جمع کرتے تھے، تو وہ جب 8ویں امام کے نام کا سکہ رکھا جاتا تھا تو پیسے میں برکت ہوتی، زیادہ حلال رزق وہاں پر جمع ہوتا اور پیسہ یعنی بیکار میں نہیں جاتا، یعنی برکت ہوتی پیسے میں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ تو کئی لوگ بیمار آ کر وہ سکہ لے کر جا رہے تھے کیونکہ 8ویں امام کا اسم اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو بیمار شفا پا رہے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب تک یہ سلسلہ ہندوستان پہنچا تو وہ لوگ اپنے لباس میں رکھا کرتے تھے اور اسے گلے میں پہن لیا کرتے تھے، مگر جب ہندوستان آیا تو لوگ بازو پر باندھنے لگے، اور جو بھی آج بھی اپنے وطن سے کہیں باہر جاتا ہے تو اس کے بازو پر امام ضامن باندھی جاتی ہے، اسی لیے کہ وہ سفر سے بحفاظت واپس آتا ہے۔ امام نے کہا کہ تم یقین کے قدموں کے ساتھ ہمارے دربار میں آ جاؤ تو ہم تمہیں بے شک تمہیں شفا دے دیں گے اور ہم تمہارے ضامن ہو جائیں گے۔ امام نے کہا ہے یہ بات، اسی لیے بازو پر امام ضامن باندھی جاتی ہے۔ خصوصاً ہمارے پاس جب اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس جب شادی ہوتی ہے تو دلہن دولہا کو سب سے پہلے امام ضامن باندھی جاتی ہے تاکہ وہ رشتے میں برکت ہو، وہ رشتہ باقی رہے۔ کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی بھی نیت کے ساتھ اگر امام ضامن اگر امام کے نام سے 8ویں امام کے نام سے اگر باندھی جائے تو آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔